اور بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا بھی شہادت کا دن تھا۔ ان دونوں شہادتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا۔ عام طور پر دین پر عمل کرنے والے بھی معاشرے کے اندر یقیناً ہم خود اپنے مشاہدے کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ گرچہ کہ مسلمان ہونا اور ہے اور اسلام پر عمل کرنا اور ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو مسلمان تو ہے مگر اپنی پریکٹس کے اندر اپنی عملی زندگی میں اسلام کے قوانین کو اس انداز سے عمل درآمد نہیں کرتے کہ جو اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارک آل عمران میں بھی پروردگار عالم نے ایک قول کہا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو پیش کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو مسلمان تھے مگر مکمل طور پر مسلمان نہیں تھے، یعنی اپنی پسند، اپنی خوشی، اپنا مزاج، اپنا طریقہ کار جس سے مناسبت رکھتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، اور جو چیز مزاج سے موافق نہیں ہوتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک خواب دیکھا کہ جس خواب کی تعبیر مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کے زمین تک ایک سفید کپڑا لٹک رہا ہے اور لوگ اس کپڑے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کاٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا لباس نہیں کاٹتے کہ جس سے ان کا لباس بھی مکمل طور پہ بنا رہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کاٹنے کی آزادی ہے، تو پھر اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امیر کائنات نے فرمایا یہ آخری دور کی نشانیاں ہیں جو تمہیں اطلاع کیا گیا ہے کہ آخری دور کے اندر مسلمان اسلام پر عمل تو کرتے ہوں گے مگر ہر فرد اپنی مرضی کے اسلام پہ عمل کرتا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کہیں پہ اولاد کے حقوق کی بات کریں تو والدین ناراض ہو جاتے، کئی والدین کے حقوق کی بات کریں تو اولاد ناراض ہو جاتی۔ ناراض تو دونوں میں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ والدین کے حقوق کی بات بھی اسلام کی بات ہے، اولاد کے حقوق کی بات بھی اسلام کی بات ہے۔ بیوی کے حقوق کی بات کرے تو شوہر ناراض ہے، شوہر کے حقوق کی بات کرے تو بیوی ناراض ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرے تو مرد ناراض ہے، مردوں کے حقوق کی بات کرے تو عورتیں ناراض ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے مطلب کی بات ہو جائے، اس کی سیٹسفیکیشن کی بات ہو جائے، اس کو اس کا حق مل جائے تو وہ راضی ہو جایا کرتا ہے، مگر جب اس کے فرض کی بات کی جاتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسلام حق و فرض دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب اپنے اپنے حق کو لیتے جائے اور فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے جائے۔ ہر ایک اپنا فرض ادا کرے، حق نہ لے، ہر ایک اپنا فرض ادا کرے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جایا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ تو لہٰذا اس بات کو اس انداز سے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے حق کو تلاش کرنے کے لیے اسلام میں نہ نکلوں، میں اپنے فرض کو تلاش کرنے کے لیے اسلام میں نکلوں۔ میرا فرض، اگر میں مثال کے طور پر یعنی خود امام سید سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کتاب کا نام ہی رسالۃ الحقوق ہے، کہ ایک فرد جو معاشرے میں آتا ہے، جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو کس کس کے حق ہے جو اس کی گردن پہ آ جایا کرتا ہے۔ تو وہاں امام نے بتایا باقاعدہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ نہ ہو، تو ماں باپ کا حق ہے جو بچے کی گردن پہ آ جاتا ہے۔ یعنی ابھی بات ہو رہی ہے حق ادا کرنے کی، جب حق ادا کرنے کی بات ہوگی تو وہ اس کی جانب سے ہم پر فرض ہو جائے گا۔ لہذا کہا دیکھو اگر ان کی ایک اور اولاد پہلے سے ہوئی تو اب یا وہ خاتون ہوگی یا مرد ہوگا، یعنی یا بھائی ہوگا یا بہن ہوگا تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ماں باپ دنیا میں ہے تو ان میں سے ہر ایک کے ماں باپ ہوں گے، کیونکہ اس کا باپ اور اس کی ماں بھی وجود میں نہیں آ سکتے جب تک ان کے ماں اور باپ نہ ہو جائے، تو دادا اور دادی کا حق بھی آ گیا، نانا اور نانی کا حق بھی آ گیا۔ اگر ماں باپ بہن بھائی رکھتے ہوں گے تو پھر اس اعتبار سے خالہ اور ماموں کا حق آئے گا، چچا اور پھوپھی کا حق پیدا ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ انسان چونکہ معاشرے کے اندر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے تو جہاں بھی رہتا ہوگا اس کے اطراف میں لوگ رہتے ہوں گے تو پڑوسیوں کا حق آ جائے گا،
جس محلے میں رہتا ہوگا محلے والے کا حق آ جائے گا. اگر کوئی حکومت اور حاکم ہوگا تو حاکم کا رعایا پر حق ہوگا, رعایا کا حاکم کے اوپر حق آ جائے گا. اگر مذہب رکھتا ہوگا تو ہم مذہبوں کا حق آ جائے گا. اس انداز سے امام نے 50 حقوق کو تصور میں لے کر آئے اور ہر ایک کا حق بیان کیا تاکہ انسان جب اس کا حق سنے تو اپنے فرض سے آگاہ ہوتا ہوا نظر آئے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور جب یہ گفتگو آپ نے سن لی عزیزان محترم, تو بعض اوقات انسان جو دیندار بھی ہوتا ہے وہ نماز کی حد تک تو دیندار نظر آتا ہے, اپنے روزوں کو تو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے, اپنی زکوٰۃ و خمس کا پابند نظر آتا ہے, اور آگے بڑھ جائے تو مثال کے طور پہ اپنی بیوی اور بچے کے حقوق کا خیال رکھتا ہوا نظر آتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ یہی جا کر اسلام ختم ہو گیا. جبکہ اسلام صرف اور صرف اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر میں نہیں ختم ہو جاتا. اب اگر وہ گھر والوں کے لیے کمانے نکلے گا تو بازار کا حق بھی اس کی گردن پر آئے گا, یعنی جسے بیچے گا اس کا بھی حق ہے, جس سے خریدے گا اس کا بھی حق ہوگا. ایسے ہی نہیں انسان کی زندگی گزر جائے گی کہ جو چاہے خرید لیا, جو چاہے بیچ دیا. نہیں, جب بیچے گا تو بیچنے والی چیز سے متعلق جو شرائط ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات اپنے ایک صحابی سے بڑی محبت کرتے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا میثم تمار. میثم تمار آپ نے نام سنا ہوگا. مسلمانوں کے یہاں پر جو تفسیر کے علم کے اندر سب سے بڑا نام نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے عبداللہ ابن عباس کا, اور ان کو نام دیا جاتا ہے مفسر قرآن کا. حبر القرآن یعنی قرآن کی روشنائی, مفسر قرآن. عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کی امیر کائنات کی شہادت کے بعد. عبداللہ ابن عباس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ مولا کائنات سے حاصل کیا ہے. کہہ رہے کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی, میثم تمار مدینے آئے تو مدینے میں مجھ سے ملاقات ہوئی, اور ایک مرتبہ میثم تمار نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ دیکھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, میں نے علی سے جو سیکھا ہے اس میں سے جو تم قرآن سے متعلق باتیں سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو. تو عبداللہ ابن عباس حیران ہو گئے کہ میں نے جو علی سے سیکھا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا, آج میثم سے سننے کے بعد پتا چلا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو یہ میثم تمار ہے. علی سے بڑی محبت تھی. علی جب بھی بازار میں آتے تھے میثم تمار کھجور فروشوں کا کام کرتے تھے. ایک کنیز کے غلام تھے, مولا کائنات نے خود خرید کے آزاد کیا تھا, اور اپنے کام کے لیے انہوں نے کھجوریں بیچنے کا کام شروع کیا, لہذا نام پڑ گیا تمار. تمر کھجور کو کہتے, تمار کھجور فروش کو کہتے. چھوٹی سی دکان تھی, امیر کائنات آتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, مولا کائنات انہیں علم دیتے تھے, یہ اپنی کھجوریں انہیں دیتے تھے. ایک دن میثم کو نماز پڑھنی تھی, مولا کائنات نے کہا جاؤ میثم تم نماز پڑھاؤ, میں تمہاری دکان پہ بیٹھا ہوں, اگر کوئی خریدار آیا تو اسے خریدنے کی چیزیں دے دوں گا. واپس آئے, دیکھا مولا کائنات نے کچھ کھجوریں بیچ دی. خوش ہو گئے کہ آج مجھے یہ برکت مل گئی کہ میری کھجوریں علی کے ہاتھوں بک گئی. لہذا کہا کہ آپ نے کچھ رقم لی, رقم ہاتھ میں پکڑائی, رقم دیکھی, مولا کائنات کو دیکھا, پھر رقم دیکھی, پھر مولا کائنات کو دیکھا, کہا آپ نے کھجوریں تو بیچ دی مگر رقم لینے میں دھوکا ہو گیا, آپ کو جھوٹے سکے دے کر چلا گیا. علی مسکرانے لگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو, تھوڑی دیر بعد خود آ جائے گا. کہا کون بھلا جھوٹے سکے دینے کے بعد کھجوریں لینے کے بعد آتا ہے. ایک بار آیا تھوڑی دیر بعد اور کہنے لگا علی جو تم نے کھجوریں دی تھی ہمیں اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے. کہا جیسے سکے ہوں گے ویسی کھجوریں ہوگی. درود پڑھے محمد آل محمد پر. تو یہ معاملہ تھا. تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے کہا کہ خرید و فروخت بھی اپنی جگہ پہ احکام رکھتا ہے. امیر کائنات شیخ عباس قمی جن کا نام انتہائی مشہور و معروف ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں اگر اہل بیت کی دعاؤں کا خزانہ ہوگا تو مفاتیح الجنان کی صورت میں ہوگا. مفاتیح الجنان جو شیخ عباس قمی نے جمع کیا, کتنا پرانا عرصہ تھا شیخ عباس قمی کا, معصومین علیہ السلام کا دور. یعنی اگر ہم 11ویں امام کی شہادت کی بات کریں, زمانے کے امام تو پردہ غیبت میں آج تک موجود ہے, مگر 11ویں امام کی شہادت ہوئی سن 260 ہجری. 260 ہجری اور آج چل رہا ہے مثال کے 1440 ہجری سے زیادہ ہو چکا. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سال کا عرصہ ہے, تو 1200 سال میں کتنی دعاؤں کی کتابیں آ کر گزر گئی. بھئی علامہ شیخ طوسی کی کتاب مصباح التہجد بھی آ کے گزر گئی, ابن طاؤس کی کتاب کامل بھی آ کے گزر گئی, کئی کتابیں محج الدعوات کئی کتابیں آ کے گزر گئی.
مگر اگر میں آپ لوگوں سے بھی آج دعاؤں کی کتابوں کے ناموں کو پوچھنا شروع کروں کہ 1200 سال میں جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں آئی، چند مشہور کتابوں کے نام بتائیے، چلے 3 مشہور کتابوں کے نام بتائیے، آپ کے ذہن میں کسی پرانی کتاب کا نام نہیں ہوگا۔ آپ بہت تو نام بتائیں گے، تحفۃ العوام کا، تحفۃ الابرار کا، یہ کوئی پرانی کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتابوں میں سے کتابیں بنی ہیں، مگر کوئی پرانی کتاب کا نام بتائے تو کوئی کتاب آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کتاب آئے گی جس کا نام مفاتیح الجنان ہے، کتنا پرانا عرصہ پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیخ عباس قمی کا زمانہ 50-60 سال پرانا بھی نہیں ہے، امیر کائنات کے حرم میں یہ دفن ہے، ان کے استاد کی قبر مبارک بھی امیر کائنات کے حرم میں، تو 50-60 سال پرانے فرد کی کتاب ہی لوگوں میں رہ گئی، باقی دعاؤں کی کتابیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ جبکہ آپ خود شیخ عباس قمی کی کتاب اٹھائے، اس میں جن دعاؤں کی کتابوں کے ریفرنس لکھے ہوئے، آپ دعائیں پڑھتے ہیں مگر ریفرنس نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارا آپ کہیں گے کہ ریفرنس سے کیا کام۔ شیخ عباس قمی معتبر فرد، میں نے ان کی بیان کردہ کتاب دعا پڑھ لی، کبھی دعائے کمیل پڑھنے کا دل چاہا تو وہ پڑھ لی، کبھی دعائے یستشیر پڑھ لی، کبھی مثال کے طور پہ جوشن کبیر پڑھ لی، مگر یہ جوشن کبیر روایت کس نے کی، کس سے روایت کی، کس کتاب میں سے آئی، کچھ نہیں پتا۔ اب شیخ عباس قمی نے جو کام کیا ہے، اس کام میں وہ تاثیر کیا ہے، یہ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کسی کا کام خدا اتنا مقبول بنا دیا کرتا ہے۔ کہ شیخ عباس قمی اپنے والد محترم کے ساتھ، جب شیخ عباس قمی اتنی عظیم شخصیت ہے تو والد عمر میں تو ان سے بڑے ہی ہیں۔ والد، اب شیخ عباس قمی اپنے زمانے کے محدث بھی ہے، راوی بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے اور والد نے کہا چلو میرے ساتھ، آج میرے ساتھ حرم میں چلو۔ حرم میں حضرت معصومہ کے اندر نماز کے بعد ایک شخص ہے جو واعظ کرتا ہے، موعظہ کرتا ہے، واعظ جسے بولتے ہیں، اور اس کا واعظ مجھے اتنا پسند آتا ہے، پتہ نہیں وہ کس کتاب سے پڑھتا ہے کہ اس کتاب سے پڑھے ہوئے اس کے مطالب میرے دل پہ اثر کرتے ہیں، اور میں تمہیں لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کیسی کتاب لکھنی چاہیے۔ جانتے ہیں کہ بیٹا کتاب لکھتا ہے، مگر ایسی کوئی کتاب لکھو۔ شیخ عباس قمی چلے والد کے احترام میں، والد کے ساتھ پہنچے، نماز ختم ہوئی، واعظ نے واعظ دینا شروع کیا۔ جب واعظ واعظ دینا شروع کیا تو جس کتاب کو اٹھا کر پڑھ رہا تھا اس کتاب کا نام تھا منازل آخرہ۔ یہ شیخ عباس قمی ہی کی ایک کتاب ہے۔ پڑھتا جا رہا ہے شیخ عباس قمی، فرد مسرت کے اعتبار سے کتاب میں لکھے متعلق پہ داد دیے جا رہے، کہنے لگے میرا دل تو چاہا کہ اپنے والد کو بتاؤ کہ جس کتاب کو سن کر آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں، آپ کے اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، مگر اپنے باپ کے احترام میں خاموش رہا، کہیں میرے داغ کو ایسا نہ ہو کہ میں ہی اپنے باپ کی بیٹے کی کتاب سے واقف نہیں تھا۔ تو یہ شیخ عباس قمی کی نگاہ میں اپنے والد کا احترام تھا۔ کہتے کہ ان کے اس خلوص کی وجہ سے پروردگار نے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو وہ مقام عطا کیا کہ آج تک لوگوں کی کتابیں اس موضوع پر پہلے بھی لکھی گئی ہے، مگر جس موضوع پہ قلم شیخ عباس قمی نے اٹھا لیا وہ کتاب اتنی معروف ہو گئی کہ پچھلی کتابیں اگرچہ کہ قدیم بھی تھی، معتبر بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر نام پروردگار عالم نے پوری کائنات میں ان کتابوں کو پہنچا دیا۔ دیکھیں خلوص ہوتا ہے انسان کا، انسان خلوص کے ساتھ زمین کے سینے میں بیج کو چھپا بھی دے، خدا اسے تناور درخت کی صورت میں لے آیا کرتا ہے۔ بس انسان کے عمل میں خلوص ہو، انسان کا عمل خالصتاً خدا کے لیے انجام دیا جائے تو پروردگار اس عمل میں برکت بھی دیتا ہے اور اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ اب یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے عزیزان محترم، یہ اس پیرائے میں ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیجے گئے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ جن کے اعتبار سے خود پیغمبر اکرم کی اپنی فضیلت میں قرآن نے کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے مرتبہ پر فائز سمجھا ہے، اور جب آپ جن لوگوں کے درمیان آئے تھے اگر آپ کے پاس اخلاق نہ ہوتا تو وہ معاشرہ اتنا پستیوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس معاشرے میں رہنا مشکل تھا، تو ہدایت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔